نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله عليك الصلاة والسلام. میرے بھائیوں میرے دوستوں، خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. اور حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. میرے بھائیوں میرے دوستوں، آج کل جو حالات چل رہے ہیں پوری ہندوستان کا پوری دنیا کے اندر، وہ سب کی نظروں کے سامنے ہے، کیونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے. پہلے تو ٹی وی پہ خبریں آتی تھی یا اخبار میں، سب کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے، نہ سب کے گھر میں ٹی وی تھی، لیکن آج ہر ایک کی جیب میں موبائل آ چکا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بعد میں بنائیں، پہلے اسے مسلمان بنا دیں. اپنے بچوں کو وکیل بعد میں بنائیں، پہلے اسے مسلمان بنا دیں. اپنے بچوں کو انجینئر بعد میں بنائیں، پہلے اسے مسلمان بنا دیں. اسی طرح سے ہمارے بزرگان دین اسلاف، ان کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک مرد پڑھتا ہے تو ایک فرد پڑھتا ہے. یعنی اگر ایک آدمی پڑھے گا تو صرف ایک آدمی ہی پڑھے گا، اور جب ایک عورت پڑھتی ہے تو پورا خاندان پڑھ جاتا ہے. کیونکہ عورت کی گود میں آنے والا ہر بچہ وہ پہلے اسکول میں آتا ہے، یعنی عورت کی گود پہلی اس کی درسگاہ ہے، تو پہلا اس کا ودیالیہ ہے، پہلا اس کا اسکول ہے. اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی تو آنے والا بچہ اپنی ماں سے وہی باتیں سیکھے گا جو وہ خود جانتی ہوگی. جیسا کہ آپ نے اور ہم نے ایک قصہ سنا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب آپ پیدا ہوئے رمضان شریف کی پہلی تاریخ تھی. اس کے بعد جب آپ بڑے ہو گئے، جب 4 سال 4 مہینے 4 دن پر بزرگان دین کی طرف سے معمول ہے کہ بچوں کو بسم اللہ خوانی کرائی جاتی ہے. جب استاد کو بلایا گیا اور انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھانے کی تلقین کی گئی تو انہوں نے اعوذ باللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھا، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، پورے 18 پارے پڑھ دیے. استاد کہنے لگے بیٹا اور پڑھو. کہنے لگے استاد صاحب اس سے زیادہ نہیں جانتا. استاد کہنے لگے کہ اے بیٹا یہ بتائیے کہ 18 پارے آپ نے کون سے مدرسے میں حفظ کیے، کون سے استاد سے سیکھے، کس سے سیکھے؟ تو کہنے لگے کہ اے میرے استاد، میری ماں 18 پاروں کی حافظ تھی، اور میری ماں کا یہ روز کا معمول تھا کہ جب تک وہ پارے اور قرآن پڑھ نہیں لیا کرتی تھی تب تک گھر کا کوئی کام کاج نہیں کیا کرتی تھی. دنوں رات میں ان سے وہ قرآن سنتا رہتا تھا، اور اللہ کا فضل و کرم ایسا ہوا کہ ماں کے پیٹ میں رہ کر میں 18 پاروں کا حافظ ہو گیا. تو پتہ چلا کہ ماں کی گود ایک بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے، سب سے پہلا اسکول ہے. اسی طرح سے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، علم سیکھو ماں کی گود سے قبر میں جانے تک. علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. دن اور رات کے 24 گھنٹے میں، سال کے 365 دنوں میں کبھی بھی علم سیکھا جا سکتا ہے. علم سیکھنے کی عام طور پر جو عمر ہوتی ہے وہ بچہ لگ بھگ 3 یا 4 سال کا ہو جائے، اس وقت بچے کو پڑھنے بٹھانا جاتا ہے. اگر بدقسمتی سے یا تو گھر کے حالات ایسے تھے کہ ماں باپ پڑھے نہیں تھے، نہ تو علم کی توجہ تھی، غریبی کا عالم تھا، اگر کوئی نہ پڑھ سکا اور وہ 10 12 15 20 25 30 40 50 کا ہو گیا، تو آج بھی اس کے پاس وقت ہے کہ جب آنکھ کھلی تبھی سویرا. علم سیکھنے کا کوئی وقت اور ٹائم سمے نہیں ہوتا. علم جیسے بھی جس طریقے سے بھی آپ کو حاصل ہو،
اس طریقے سے حاصل کر لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو دور ہے، آج جو موبائل کا دور ہے، اس موبائل نے بھی لگ بھگ 25% مسلمان مرد اور عورتوں کو علم دین سکھا دیا ہے۔ علم دین، یہ موبائل صرف بات کرنے کے لیے بنا تھا سب سے پہلے، لیکن جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی گئی، دور بدلتے گئے، اسی طرح سے موبائل میں بھی چینجنگ ہوتی گئی۔ آج موبائل پر کسی بھی عالم کی، کسی بھی قاری کی، کسی مفتی کی، کسی بھی علماء کی، کسی بھی اللہ والی کی تقریر کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کام کرتے رہیں اور آڈیو میں بھی سن سکتے ہیں، ویڈیو میں بھی سن سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے، اگر آپ کو وقت ہے تو آپ باقاعدہ کتاب کے ذریعے پڑھیے، اگر وقت نہیں ہے تو موبائل کو چالو کریے، یوٹیوب کھولیے، فیس بک کھولیے، اس پر آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن پاک، موبائل پہلے صرف بات کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور یہ موبائل بہت اچھی چیز ہے۔ بنانے والا جب بھی کسی چیز کو بناتا ہے تو اچھائی کے لیے بناتا ہے، لیکن لوگ اس کا انتخاب برائی میں کر لیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ماربل پتھر جو ہوتا ہے وہ مسجد کے اندر جب لگتا ہے تو وہ مقدس ہو جاتا ہے، برکت والا ہو جاتا ہے، اور وہی ماربل پتھر اگر لیٹرن کے اندر لگا دیا جائے تو وہی برکت والا نہیں رہتا، مقدس نہیں رہتا۔ پتھر ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ سے آیا ہے، ایک ہی پہاڑ سے کٹ کے آیا ہے۔ اسی طرح سے موبائل ایک ہی ہے۔ موبائل میں آپ چاہو تو اچھی باتیں سیکھو، موبائل میں آپ چاہو تو بری باتیں سیکھو، لیکن یاد رکھو یہ ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین، یہ نیکی اور بدی دونوں کو لکھتے ہیں۔ آپ جیسا بھی کرو گے یہ اسے لکھیں گے۔ اسی طرح سے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، کما تدین و تدان، جیسا تم کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ اگر تم نے کسی کو پانی پلایا ہے، تم جہاں بھی جاؤ گے تمہیں پانی ہر جگہ نصیب ہوگا۔ اگر تم نے کسی کے آگے سے پانی چھین لیا ہے تو جہاں بھی جاؤ گے تمہارے آگے سے بھی پانی چھینے گا۔ اسی طرح سے اگر تم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے تو تمہاری آنے والی اولاد بھی تمہاری خدمت کرے گی، اور اگر تم نے اپنی ماں باپ کی خدمت نہیں کی ہے تو آنے والی اولاد سے کبھی توقع مت کرنا کہ وہ تمہاری خدمت کر سکے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ایٹومیٹک۔ کما تدین و تدان، جیسا تم کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارا مسلم معاشرہ جو ہے آج کل برائیوں کی طرف بڑھ رہا ہے، زنا کاری عام ہو چکی ہے، شراب بازی عام ہو چکی ہے، جوا بازی عام ہو چکی ہے، بدکاری عام ہو چکی ہے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، سورج ادھر سے ادھر ہٹ سکتا ہے، زمین سے ادھر ادھر ہٹ سکتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی نہیں بدلا جائے گا۔ انہوں نے جو فرما دیا، کما تدین و تدان، پیدا ہونے سے مرنے تک جتنے بھی انسان کے کام ہوتے ہیں، جو جو لوگ اس کی زندگی میں آتے ہیں، جیسا تم جس کے ساتھ کرو گے ویسا ہی تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر اچھائی کرو گے تو تمہیں بدلہ اچھائی سے دیا جائے گا، اور اگر برائی کرو گے تو تمہیں بدلہ برائی سے دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمارے آج کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ آپ نے آج ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش اور ضلع فیروز آباد ہے، اس کا اتر پردیش کا ضلع فیروز آباد اور اس کا ایک گاؤں ہے کونڈرا، وہاں پر آپ نے میرے بیٹے احمد رضا صلی اللہ علیہ سے تراویح میں قرآن پاک کو سنا۔ آپ لوگوں کو خوشی محسوس ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے اپنے بچوں کو بھی دین پر ڈالیں، اپنی اپنی بیٹیوں کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں چند دنوں سے، لگ بھگ 2-3 سال سے، کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ ایسا باقی نہیں جاتا جس میں بھگوا لب طلب کے تحت ہماری مسلم ماں بہنوں بیٹیوں کو غیر مسلم لوگ پھنساتے ہیں، ان کے جسم کو استعمال کرتے ہیں، اور جب ان کی نیت بڑھ جاتی ہے انہیں کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ کیا آپ نے ایسی ویڈیو دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی ہے کہ جس میں مسلمان لڑکی ہندو ہو جاتی ہے، اپنے ایمان کو چھوڑ بیٹھتی ہے، اپنے دھرم کو چھوڑ بیٹھتی ہے۔ میں نے اس پہ بہت سوچا وچار کیا تو میں نے اس بات پر نتیجے پر پہنچا کہ جو لڑکی ہمارے یہاں آپ کے گھروں میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں، ایک چوہیا آ جائے تو اس سے ڈر جاتی ہے، چھپکلی آ جائے تو اس سے ڈر جاتی ہے، کوکروچ آ جائے تو اس سے ڈر جاتی ہے،
تو اس لڑکی کے اندر اتنا بڑا کلیجہ کہاں سے آیا کہ وہ کسی غیر مسلم کی باہوں میں چلی گئی، جو اپنا دھرم بھی بدل بیٹھی. اس نے دیکھتے دیکھتے دنیا میں ہی اپنی جہنم تیار کر لی. پتہ یہ چلا کہ اس لڑکی کے دماغ سے، اس لڑکی کے دل سے اللہ کا خوف مٹ گیا، قبر کا خوف مٹ گیا، مرنے کا ڈر مٹ گیا، آخرت کا ڈر مٹ گیا. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، لڑکوں پر بھی توجہ دیں دینی تعلیم دلانے کے لیے، اور لڑکیوں پر بھی توجہ دیں دینی تعلیم دلانے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا آج سے 5 سال پہلے، 10 سال، 15 سال، 20 سال پہلے لڑکیوں کی پڑھائی پر لوگ اتنی توجہ نہیں دیتے تھے، اور آج سے 5، 6، 7، 8، 10 سال پہلے لڑکیوں کے بھی مدرسے کھل گئے ہیں جس میں لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے. آپ نے انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر دیکھا ہوگا، عالمہ آتی ہیں جو تقریر کرتی ہیں، لوگوں کو اچھی اچھی نصیحت کرتی ہیں، اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں. تو وہ اس وجہ سے جب وہ سیکھی ہوتی ہے تبھی تو بتاتی ہیں. اسی طرح سے ہم نے ایک پلان بنایا اپنے شہر کاس گنج کے اندر کہ لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا جائے، لڑکیوں کی پڑھائی پر زور دیا جائے. تو ہم نے اپنے یہاں پر ایک مدرسہ کھولا جس مدرسے کا نام ہے مدرسہ نور اسلام برکات عائشہ امین البنات. یہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے. اس میں لڑکیوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے، اور یہاں پر صرف اردو، عربی، فارسی نہیں پڑھائی جاتی بلکہ ہندی، انگلش، میتھ، سائنس سب کچھ پڑھایا جاتا ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمارے پیچھے کے دور کے کچھ اسلاف ایسے تھے کہ جیسے زیادہ دور نہ جائیے، آزادی سے کچھ پہلے کے دور میں اس وقت کے جو علماء کرام تھے، اللہ مجھے معاف کرے، وہ میں نے سنا ہے، وہ بات بتا رہا ہوں، انگلش پڑھنے تک کو حرام قرار دے دیا تھا. لوگ انگلش سے بچا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج بغیر انگلش کے گزارا نہیں ہے. اگر اس وقت ہندوستان میں رہنے والے سبھی بھارت واسی انگلش کو سیکھے ہوتے تو انہیں پتا چلتا کہ انگریز ہمارے ہندوستان کے خلاف کون کون سے منصوبے بنا رہے ہیں. ہم یہاں پر ہندوستان میں رہنے والے ہندی اور اردو بولنے والے، اور وہ دور کھڑے ہوئے اپنی انگلش بھاشا میں بات کر رہے ہیں، انگلش لینگویج میں. وہ ہمارے خلاف کوئی षड्यंत्र رچ رہے ہیں، کوئی پلاننگ رچ رہے ہیں کہ ہندوستانیوں کو کیسے مارا جائے، انہیں کس طریقے سے پست کیا جائے. تو اگر ہم انگلش جانتے ہوتے ہم ان کی باتوں کو سمجھ جاتے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بھاشا کوئی بھی ہو وہ دھرم نہیں ہوا کرتی. جیسے کچھ لوگ آج اردو بھاشا کو اسلام اور مسلمان کہنے لگتے ہیں. یہ مسلمانوں کی بھاشا نہیں ہے اردو، بلکہ ہندوستانیوں کی بھاشا ہے اردو. اسی طرح سے عربی مسلمانوں کی بھاشا نہیں ہے بلکہ یہ بھاشا ہے. انگلش عیسائیوں کی بھاشا نہیں ہے، یہ ایک بھاشا زبان ہے. اسی طرح سے سنسکرت یہ ہندوؤں کی بھاشا نہیں ہے بلکہ ایک زبان ہے، ایک فن ہے، ایک علم ہے. ہر علم کو سیکھنا مسلمان پر ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ کسی بھی سامنے والے بندے کی بھاشا کو، اس کی لینگویج کو، اس کی زبان کو نہیں جانو گے، اس سے کس طریقے سے بات کر پاؤ گے. جب آپ اس کی بھاشا کو جانو گے، ان کی کتابوں کو پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا. دھرم الگ ہوتا ہے لیکن لینگویج اور بھاشا الگ ہوتی ہے. اور یہ دنیا میں آج جتنی بھی بھاشائیں ہیں یہ سب کی سب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. آدم علیہ السلام کے ذریعے ان کے بیٹے دنیا میں جو پھیلے، تو ساری بھاشائیں جتنے بھی ہیں، چاہے وہ ہندی ہو، سنسکرت ہو، اردو ہو، عربی ہو، فارسی ہو، ہبرو ہو، انگلش ہو، جرمنی ہو، فرانسیسی ہو، چائنیز ہو، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. کیونکہ دنیا میں آنے والے سب سے پہلے انسان، سارے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام ہیں. اور وہ ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے کہ ایک اللہ کو مانو، ایک ایشور کو مانو، ایک گاڈ کو مانو. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس گھر کے اندر مرد یعنی میاں اور بیوی دونوں کی چلے گی وہ گھر کبھی سکسیسفل نہیں ہو سکتا. جس گاؤں کے اندر 2 یا 3 پردھان کھڑے ہو جائیں اور تینوں اپنی اپنی چلائیں وہ گاؤں سکسیسفل نہیں ہو سکتا. جس شہر کے اندر 3-4 اگر چیئرمین بنا دیے جائیں تو وہ سکسیس نہیں ہو سکتا. اسی طرح صوبے کے اندر، اسی طرح دیش کے اندر ایک دیش کو چلانے والا ایک پردھان منتری ہوتا ہے. اسی طرح سے اس دنیا کو چلانے والا ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں آپ حضرات سے پھر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے اپنے بچوں کو علم دین سکھائیے، بعد میں کچھ بھی بنائیے، پہلے انہیں مسلمان بنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.